السلام علیکم دوستوں، میں آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو شمس الدین التمش کی زندگی کی تاریخ بتانے جا رہا ہوں۔ شمس الدین کی زندگی کی تاریخ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ہندوستان کی سرزمین نے کثیر سلاطین اور فرمانبردار دیکھے جو تخت اقتدار کے وارث بنے اور گزرتے وقت کے ساتھ تاریخ کا حصہ بنتے گئے۔ کچھ اقتدار کی ہوس کا نشان ہوئے اور کچھ عدل و انصاف اور سیاسیوں دینی بصیرت کی وجہ سے آئین منٹ نکوش چھوڑ گئے۔ سن 1206 سے 1290 تک ہندوستان میں ایک ایسی حکومت بھی اقتدار میں آئی جو غلاموں کی تھی اور جسے خاندان غلامہ کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد شہاب الدین غوری کے ایک غلام قطب الدین ایبک نے رکھی۔ خاندان غلامہ کے دوسرے حکمران سلطان شمس الدین التمش نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم خاندان غلامہ کے اس عظیم مجاہد حضرت سلطان شمس الدین التمش کی مختصر تاریخ پیش کریں گے۔ شمس الدین التمش ترکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق ان کے بھائیوں نے مثل سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی ان کے ساتھ غیر معمولی محبت کے سبب حسد و رقابت میں ان سے ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ترکستان سے ہوتے ہوئے پہلے غزنی اور اس کے بعد دہلی فروخت کیے گئے، جہاں قطب الدین ایبک نے 1,00,000 روپے کے عوض ان کو ایک تاجر سے خرید لیا اور اپنی فہم و فراست اور مجاہدانہ کردار کی بدولت نہ صرف فوج کے جرنیل مقرر ہوئے بلکہ ان کی ہونہاری اور تابعداری کی بدولت قطب الدین ایبک نے ان کو اپنا داماد بھی بنا لیا۔ قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد ان کا نااہل بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا تو سلطنت کے ٹکڑے ہونے لگے۔ تب شمس الدین التمش نے سن 1211 عیسوی میں حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ لے لی۔ اقتدار سلطنت اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد ان کو کئی شورشوں اور بغاوتوں سے نبرد آزما ہونا پڑا، جن میں فتح و نصرت ان کا مقدر بنی۔ تاج الدین یلدوز حاکم غزنی کو شکست دی اور پنجاب اور سندھ تک اپنی سلطنت کو وسعت دی اور ناصر الدین قباچہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سن 622 ہجری میں لکھنؤ اور بہار اور بنگال کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ سندھ کے وہ علاقے اور قلعے جن کو فتح کرنا ناممکن تھا، شمس الدین نے ان کو فتح کیا۔ مختصراً یہ کہ راجپوت ریاستیں، خلیجی امراء، ترک امراء، دہلی امراء، فتنہ منگول اور تاتاریوں کی یلغاران، سب کا سدباب کیا شمس الدین التمش نے۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت کو استحکام و پائیداری بخشی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے پیشروں کی سلطنت کو محفوظ رکھا بلکہ اس میں نئے علاقے داخل کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ طبقات ناصری کے مطابق وہ اپنے خدا ترس، سخی اور صاحب تقویٰ تھے کہ ان کی رعایا ان کو ولی اللہ سمجھتی تھی۔ رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں اور دن میں خیرات و صدقات میں گزارنا ان کا معمول تھا۔ ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے کہ سلطان شمس الدین التمش عادل اور صالح تھے، مظلوموں کی داد رسی پر مستعد رہتے تھے، چنانچہ انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ جس کی داد رسی نہ ہو رہی ہو وہ رنگین کپڑے پہن رکھیں تاکہ اس کی پہچان ہو سکے۔ انصاف کی یقینی اور بروقت فراہمی کے لیے انہوں نے
اپنے محل کے باہر 2 سنگ مرمر کے شیروں کے گلے میں موٹی زنجیریں ڈال کر گھنٹیاں لٹکا رکھی تھیں۔ گھنٹیوں کی آواز سن کر خود باہر آتے اور سائل کی فوری داد رسی کرتے۔ سب سے پہلے زنجیر عدل کا رواج بھی انہوں نے ہی شروع کیا۔ سلطان شمس الدین التمش کے دور خلافت راشدہ ثانیہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے اس بتل کر رعایا کی خبر گیری کرنا، خود کو ظاہر کیے بغیر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا اور راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا ان کا معمول تھا۔ وہ اپنے خادموں کو تکلیف نہ دیتے بلکہ اپنے کام خود سر انجام دیتے، ہمیشہ باوضو رہتے، نیند کم کرتے، رات کو محل میں آوازاری کرتے، تہجد اور 5 وقت بعد جماعت نماز سے کبھی غفلت نہ کرتے۔ سلطان شمس الدین التمش عابد و زاہد اور صوفی منش اور راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق عباسی خلیفہ المستنصر کی جانب سے ان کو سلطان الہند اور ناصر المومنین کے القابات سے نوازا گیا۔ عہد سلاطین کتاب کے مطابق خلافت راشدہ کے بعد غالباً مشکل سے ہی کوئی ایسا حکمران تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے جو شمس الدین التمش کی طرح بیک وقت کئی اوصاف کا مالک ہو۔ انہوں نے کئی مساجد بنوائیں، مدرسے تعمیر کیے، علماء و فضلاء کی قدر اور بڑی تنخواہیں دیں۔ سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف الاسرار گنج اسرار اور انیس الارواح جیسی تصوف و طریقت پر مشہور کتابیں ان کے عہد میں ہی تالیف کی گئیں۔ اسی طرح جامع الحکایات اور طبقات ناصری کے مصنف قاضی منہاج بھی ان کے زیر سایہ تھے۔ مسجد قوت الاسلام اور قطب مینار کو ان کے دور میں مکمل کیا گیا۔ وہ خود عمدہ خوش نویس اور خطاط بھی تھے۔ قوت الاسلام اور قطب مینار پر کی گئی خطاطی دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لاہور میں قطب الدین ایبک کا مقبرہ بھی انہوں نے تعمیر کروایا۔ وہ مدبر سیاست دان ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی اور صاحب معرفت و طریقت بھی تھے۔ التمش درویشوں اور صوفیاء سے ادب و احترام سے پیش آتے اور ان کے سامنے 2 زانو بیٹھتے۔ ان باکمال درویشوں کی صحبت نے التمش کو بھی درویش کامل بنا دیا۔ کتاب سیرت الکتاب کے مطابق التمش حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے 22 خلفاء میں شامل تھے جن کو خرقۂ ولایت عطا کیا گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بے پناہ عقیدت تھی۔ اکثر ان سے مشورہ اور رہنمائی طلب کرنے ان کی خانقاہ جاتے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی تشریف فرمائے ہوئے تو آپ نے خود جا کر ان سے ملاقات کی۔ سلطان شمس الدین التمش کی پرہیزگاری کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ پورا شہر پرسکون تھا کہ اچانک ایک افسوسناک خبر نے اہلیان دہلی کے ہوش و حواس چھین لیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ اکبر اور سلطان شمس الدین کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا مسلمان اور کیا ہندو ہر شخص شدت غم سے نڈھال مہرولی کی طرف جا رہا تھا جہاں حضرت قطب کی خانقاہ نور معرفت سے روشن تھی۔ غسل دینے اور کفن پہنانے تک ہر مرحلے میں سلطان شمس الدین شریک تھا۔ حضرت قطب کا جنازہ تیار کرنے کے بعد ایک وسیع صاحب کا ایک خدمت گار مرید آگے بڑھا اور انسانی ہجوم کو مخاطب کر کے بولا، میں آخری لمحوں میں پیر و مرشد کے قریب موجود تھا۔ حضرت شیخ نے وصیت فرمائی تھی
کہ ان کی نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے کبھی عصر کی سنتیں اور تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو اور بے وضو ہونے کی حالت میں کبھی آسمان کی طرف نہ دیکھا ہو۔ بڑی سخت شرائط تھی۔ مجمع پر سناٹا پڑ گیا۔ لوگ چاروں طرف دیکھنے لگے کہ وہ مرد نیک کون ہوگا جسے حضرت قطب کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہو۔ بہت دیر تک کسی صف سے نکل کر کوئی شخص آگے نہیں بڑھا۔ ان شرائط کی تکمیل کافی مشکل نظر آتی ہے۔ دہلی کے بعض بزرگوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ پیر و مرشد کی وصیت کے خلاف نہیں کر سکتے۔ حضرت قطب کی خدمت گاروں نے جواب دیا، چاہے جنازہ یوں ہی رکھا رہے۔ ایک عالم نے اعتراف کیا، یہ صاحب درویشی کے قائل نہیں تھے اور اکثر اپنی مجلسوں میں صوفیہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ جنازہ رکھا کیوں رہے گا؟ خدمت گار کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ جب پیر و مرشد نے وصیت فرمائی تو خدا اسے تکمیل تک بھی پہنچائے گا۔ دیکھیے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مرد پار ثاقب اور کہاں سے آئے گا۔ دنیا دار عالم کا انداز کچھ ایسا ہی تھا کہ جیسے وہ حضرت قطب کی وصیت کا مضحکہ اڑا رہے ہوں۔ مولانا، آپ زحمت کش انتظار نہیں ہوں گے، یہ کہہ کر سلطان شمس نمازیوں کی صف سے باہر آئے۔ آئیے نماز جنازہ ادا کر لیجیے۔ حاضرین کو چند لمحوں تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا، مگر جب سلطان شمشد کو امامت کے لیے آگے بڑھتا ہوا دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر اعتبار کرنا پڑا۔ والی ہندوستان نے حضرت قطب کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا، سیدی، آپ نے اپنے اس گنہگار خادم کا پردہ کیوں فاش کیا؟ یہ تو میرے اور آپ کے درمیان ایک راز تھا، اب لوگ کیا کہیں گے؟ دہلی کے باشندوں میں بہت دنوں تک اس واقعے کا چرچا رہا۔ جب بھی لوگ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے یہی سوال کرتے، کیا ہماری خاک میں اب بھی ایسی چنگاری موجود ہے؟ ہندوستان کا بادشاہ اور اتنا پرہیزگار سلطان شمس شاعر اسلامی کے اس قدر پابند تھے کہ بڑے سے بڑا فوجی و سیاسی بحران بھی ان کے دینی فرائض منصبے سے ان کو باز نہ رکھ سکا۔ 26 سالہ طویل دور حکمرانی کے بعد آخر 20 شعبان 633 ہجری بمطابق 28 اپریل 1236 کو ان کا انتقال ہوا اور دہلی قطب مینار کے ان کو قریب دفن کیا گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میرے نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔